اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ آپ فرما دیجئے جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو در حقیقت وہ اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ جبریل نے تو اللہ کے حکم سے آپ کے قلب انور پر وہ قرآن اتارا ہے جو پہلی اصل کتابوں کی تصدیق فرمانے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن قرآنی آیات اتاری، اور ان آیات کا انکار تو صرف نافرمان لوگ ہی کریں گے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور کیا ایسا نہ ہوا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پس پش ڈال دیا، یعنی عہد سے مکر گئے، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس وہ رسول تشریف لائے جو ان کے پاس موجود اصل کتاب توریت کی تصدیق فرمانے والے ہیں، تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب یعنی توریت کو پس پش ڈال دیا، یعنی عمل نہ کیا، گویا وہ کچھ علم نہیں رکھتے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہودیوں نے توریت پر عمل تو نہ کیا، لیکن اس جادو کی پیروی کی جو شیاطین سلیمان کے دور سلطنت میں پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، ہاں شیطانوں نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور خصوصاً وہ جادو جو بابل شہر میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا، اور وہ دونوں کسی کو اس وقت تک کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو سیکھ کر کفر مت کرو۔ بس اس کے باوجود یہودی ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، حالانکہ
اذن خداوندی کے بغیر وہ اس سے کچھ بھی کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور وہ ایسی چیز سیکھتے ہیں جو نفع کے بجائے نقصان دیتی ہے، اور بے شک انہیں علم ہے کہ جس نے یہ جادو کا سودا لیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا، اور بے شک وہ جادو کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنا ایمان بیچ ڈالا، کسی طرح وہ جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو یقیناً اللہ کے یہاں کا ثواب ان کے لیے بہت بہتر تھا، کسی طرح وہ جان لیتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کیا کرو کہ حضور ہم پر نظر کرم فرمائیں، اور پہلے ہی غور سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ کفار اہل کتاب یعنی یہودی اور مشرکین نہیں چاہتے کہ اے مسلمانوں تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اترے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا دلوں سے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر آیت یا اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حقیقی دوست اور مددگار نہیں۔ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اے یہودیوں، کیا تم اپنے اس رسول سے ویسا ہی سوال کرنا چاہتے ہو جو پہلے موسیٰ سے ہوا تھا، یعنی تم پر بھی قرآن ایک ساتھ ہی مکمل نازل ہو؟ اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بہت سے اہل کتاب نے حق ظاہر ہو جانے کے باوجود اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ اے مومنوں، تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ پھر سے تمہیں کافر بنا دیں تو تم انہیں چھوڑ دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے،
بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور جو نیکی اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اہل کتاب بولے جنت میں یہودی یا عیسائی کے سوا کوئی بھی ہرگز داخل نہ ہوگا، یہ ان کی خام خیالیاں ہیں۔ آپ فرمائیے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہاں کیوں نہیں، حق بات تو یہ ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکوکار ہے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔